کہیں گے، رینجر والوں کو بلائیں گے کہ یا رسول اللہ والوں کو دبائیں گے. لیکن میری ایک پیشین گوئی، میں نے نواز شریف نے جب قتل کروائے تھے نا ماڈل ٹاؤن میں 14 قتل، وہ ہم بھولے نہیں ہیں. تم بھول بھی جاؤ، ہمیں نہ نواز شریف سے پیار ہے، نہ عمران ہمارا ماما لگتا ہے، نہ زرداری ہمارا چاچا لگتا ہے. ہمارا رشتہ یا پاکستان سے ہے، یا رب رحمان سے ہے، یا محبوب رحمان سے ہے. وہ 14 قتل ماڈل ٹاؤن کے وہ نواز شریف کی حکومت پہ قرض ہے، وہ انہیں چکانا پڑے گا اور وہ چکا رہے ہیں. نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، آج کل وہ ماڈل ٹاؤن میں بیٹھا ہے. آج کل وہ ایک غیر ملک میں ایک ذلت کی زندگی گزار رہا ہے. او 7 سمندر پار جا کے بھی اسے سکھ کی نیند، اربوں خربوں اس کے پاس ہے. لیکن یاد رکھ، ممتاز قادری سے لے کر ماڈل ٹاؤن کے منہاج القرآن کے شہیدوں تک کا خون وہ سمندر ہے، تمہیں غوطے دے دے کے مارے گا. عمران خان، ہم نواز شریف کے رشتہ دار نہیں ہیں، کیونکہ عدالتوں نے ایک دن فیصلہ کیا، اسی دن پھر لگ گئی عدالت، پھر لگ گئی. ایک مجرم کو تو عدالت والوں تم نے نکالا، جہاز میں بٹھایا، لندن پہنچایا. ہماری باری آئی تو کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، سعد رضوی کو رہا کرو. نواز شریف اگر نکلوا کے لندن پہنچا سکتے ہو تو یہ بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے. عدالت صرف فیصلے نہیں دیتی، فیصلے نفذ بھی کرواتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھ آئی. اب آگے اس میں تمہارا نام آئے گا، جو حکم ہو تو یہیں چھوڑ دوں فسانے کو. میرے منصف تو بھی آنکھ کھول. زرداری کی اسی دن ضمانت ہوتی ہے. جو ملک کھا جائیں، ملک کو لوٹ کے کھا جائیں، جن کے بڑوں نے ملک کے ٹوٹے کیے، ان کی صبح ضمانت ہوئی، شام کو ان کو باہر. ٹی ایل پی والوں نے کون سا ملک لوٹا ہے؟ کتنے قتل کیے ہیں؟ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ انگریزوں کے بوٹ کے پالشیے نہیں ہیں، یہ امریکہ کے کتوں کے مالشیے نہیں ہیں. یہ بھی کسی شرم آنی چاہیے اس وزیر کو جو یہ کہے کہ یہ جو لبیک والے ہیں یہ ہندوستان سے پیسہ لیتے ہیں. اوے پیسہ لینے والوں کی شکل اور ہے. ہاں، ہم پیسہ کسی سے نہیں لیتے، یہ نور لیتے ہیں مدینے سے، یہ سرور لیتے ہیں مدینے سے، یہ برود لیتے ہیں مدینے سے. یا رسول جزاک اللہ. میرے بھائی، اس لیے آپ تانا دیں، تہمت لگائیں، کیونکہ آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس اخبار ہے، آپ کے پاس ٹی وی ہے،
آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ ہمیں دبائیے، آپ ہم پہ جھوٹ بولیے، تہمتیں لگائیے، آپ ہمیں ڈاکو کہیے، چور کہیے، دہشت گرد کہیے، لیکن یہ تو فرمائیے کہ طالبان جنہوں نے مسجدوں سے لے کر مزاروں تک بم باندھ باندھ کے پورے ملک کو جہنم بنا دیا، آپ فرما رہے ہیں ان سے مذاکرات کرنے ہیں۔ خوب رہی، خوب رہی۔ طالبان جو پوری کائنات مانتی اور جانتی ہے، اور ہماری فوج، ہماری پاک فوج کے ہزاروں جوانوں کی جنہوں نے جان لی، ان کے ساتھ تو سودا بازی ہو رہی ہے، اور ہمارا جرم صرف اتنا ہے، اب وہ بھی مطالبہ صرف اتنا ہے کہ آپ فرانسیسی سفیر کو نہ نکالیں، کم از کم مسئلہ پارلیمنٹ میں تو لے جائیں۔ اب پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہے؟ زرداری بیٹھا ہے، مولوی فضل الرحمان بیٹھا ہے، نواز شریف کی نسل بیٹھی ہے، تم بیٹھے ہو، ہم بیچارے تو وہاں بھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظالمو کچھ آنسو پوچھو ہمارے، مگر کسی طریقے سے تو پوچھو۔ ہماری آواز کہیں پہنچنے ہی نہیں دیتے ہو، ہماری بات سنتے بھی نہیں ہو، ہمارے لیے تم صرف خندقیں کھود رہے ہو، قبریں کھود رہے ہو، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، نواز شریف نکلا تھا لانگ مارچ میں کرسی کے لیے۔ کس لیے؟ پیپل پارٹی نے لانگ مارچ کیے کرسی کے لیے، فضل الرحمان نے ڈرامے کیے کرسی کے لیے، لیکن یہ جو پاگل نکلے ہیں نا، یہ پاگل، یہ دیوانے، یہ کرسی کے لیے نکلتے تو یہ لاہور سے ہی نہ نکل پاتے۔ خان صاحب، ان کے لب پہ کوئی لفظ اور ہے، ان کی منزل نہ اسلام آباد ہے نہ لاہور ہے، ان کا کچھ اور ہی طور ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں ان کو آپ یہ سمجھیں کہ ان میں سے 1000 آدمی کو کچل کے آپ کچل دیں گے، یہ وہ چنگاری ہے جو چولہے میں جلتی رہے گی، یہ پھر بھڑکے گی۔ اس لیے ان کو غلام مصطفیٰ سمجھ کر، ان کو خدا کا بندہ سمجھ کر، کیونکہ ان کے لب پہ نہ امریکہ ہے، نہ انگلینڈ ہے، نہ لندن ہے، نہ فرانس ہے، نہ ان کو سعودیہ کی آس ہے، یا رسول اللہ ان کے پاس ہے۔ ان کے ساتھ ایران نہیں ہے، ان کے پیچھے سعودی عرب کا ریال نہیں ہے، ان کے پاس امریکہ کا ڈالر، انگلینڈ کا پاؤنڈ نہیں ہے، ان کے پاس ایک ہی طاقت ہے، اور اس طاقت کو اکیلے آپ نہیں، پوری کائنات مل کے بھی ان کے سر کٹ جائیں گے، ہونٹوں سے یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں جائے گا۔ میں نے کہا تھا جب ماڈل ٹاؤن کے ناجائز ظالمانہ قتل ہوئے تھے اور حضرت ممتاز قادری کو جس وقت شہید کروایا گیا تھا، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میں نے کہا تھا اس حکومت نے اپنی بربادی کی پہلی اینٹ رکھ دی ہے، اب ہر دن ان کی بربادی کے منتج ہوگا۔ خان صاحب، اب میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ بھی انتظار کیجئے۔ اس لیے کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا، ان کا میری جان خدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے خون کو آپ مدرسوں کے بچوں کا خون سمجھ کر، یتیموں کا خون سمجھ کر نہیں، یہ دیکھیں ان کے لبوں پہ کیا ہے، ان کے ہونٹوں پہ کیا ہے،
آپ بڑے صحیح، آپ طاقتور صحیح، ان کے پلے کچھ نہ صحیح، انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی، میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا یہ فرشتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوں گی، لیکن میرے محترم حکمران، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، وہ ماں ہوتا ہے، کیا ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کرتی ہے؟ مجھے بتائیں نا، کیا باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، پھر بولتا ہی چلا جاتا ہے، پھر دھوکے دیتا ہے۔ کیا باپ ایسے کہتا ہے ساری دنیا کو یہ میرے بچے قاتل ہیں، دہشت گرد ہیں، جبکہ بچوں کے پاس غلیل بھی نہ ہو؟ سرکار باپ بنیے، ماں بنیے، پھر فیصلہ کیجئے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے۔ آپ کو آستین کے سانپ ڈس رہے ہیں، خان صاحب آپ کی آستین میں سانپ بیٹھے ہیں جو آپ کو ہی ڈس رہے ہیں، ہوشیاری فرمائیے اور ان کے ساتھ بات کیجئے، مذاکرات کیجئے، ان کے خون کو پانی نہ سمجھیے، یہ خون جیسے آپ کے جسم میں رنگین خون ہے، ان کے بدن میں بھی اسی باب آدم کا خون ہے۔ ان کو سستا سمجھ کے مت ماریے، ان کو گھیر کے مت ماریے۔ آپ کے پروگرام جو بن رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو آپ پچھتائیں گے۔ آپ لوگ آنکھ سے روتے ہیں، تم ناک سے رو گے، تم سر پہ باہیں رکھ کے رویا کرو گے۔ شیخ رشید صاحب ہوش کے ناخن لیجئے۔ فواد چودھری جی 4 دناں دی چاننی تے پھر ہنیری رات، شام ڈھل چکی ہے، سورج آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، بس مہمانی ہی مہمانی ہے۔ آپ کے جانے کی نشانی ہے، ہمارے آنے کی نشانی ہے۔